واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو ایک عظیم دولت بابرکت طریقہ اور سلیقہ اور خوبصورت ساعتیں اور بہترین لمحات تعلیم قرآن کے لیے نصیب فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تا حیات قرآن مجید کی اس خوبصورت نعمت جو تعلیم قرآن کے لیے ساعتیں ہیں نصیب فرمائے اور اس کی برکات بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی یہ جو آیہ مقدسہ ہے مقدس، اس میں کافروں کی چاہت کو بیان کیا گیا، اور وہ جو کافر چاہتے ہیں اہل ایمان کے لیے ان کا جو تعلق ہے، اور جو دعوے کرتے ہیں کافر مسلمانوں کے لیے کہ ہم آپ کے لیے سہولت دیں گے، ہم آپ کے لیے اچھائیاں کریں گے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ دعوے بہت بہت کرتے ہیں اور بعض چیزیں کچھ کر بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اندر سے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اس آیہ مقدسہ میں اس کو بیان فرمایا گیا۔ یہ یودو کا لفظ جو ہے یہ ہمارا سبق نمبر 12 ہے، جسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ 3 طرح ہی ہوتا ہے، یا حال ہے، یا استقبال ہے، یا ماضی ہے، یعنی یا پاسٹ ہے، یا پریزنٹ ہے، یا فیوچر ہے۔ ان 3 کے علاوہ زمانہ نہیں ہو سکتا۔ تو امر میں زمانہ حال آ جاتا ہے، ماضی میں زمانہ پاسٹ ہوتا ہے، وہ ہمارا سبق نمبر 11 ہے، اور اس میں زیادہ تر زمانہ مستقبل کو لیتے ہیں۔ مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے۔ تو تینوں زمانوں میں ہم نے پڑھ لیا، سبق نمبر 11 اور 12 اور 13 میں تینوں ہی، پہلے پاسٹ، پھر پریزنٹ، اور پھر فیوچر، اور پھر پریزنٹ، ہم نے تینوں اسباق 11 12 13 میں پڑھ لیا۔ یہ بھی وہی ہے، ود یودو کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ تو یہاں ہے کہ فرمایا کہ جو کافر ہیں ایسے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب اور نہ ہی مشرکین وہ نہیں چاہتے، ما یود یودو کا معنی ہوتا ہے چاہنا، نہیں وہ چاہتے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ الذین یہ ہمیشہ جب کسی جملے کے درمیان میں آتا ہے تو پیچھے والے اور درمیان والے کی ایک ایسی چیز جو ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسماء موصولہ یہ ریلیٹو پرونون ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ظاہر کر کے ہم چیز کو پہچان لیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، وہ چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے، اور نہ ہی مشرکین، یعنی اہل کتاب بھی کوئی عیسائی یہودی اور نہ سارے مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ ينزل علیکم، علی سب سے پہلے صحابہ ہیں، اب صحابہ کے بعد اب آپ ہیں جو سن رہے ہیں، جو بھی سن رہا ہے ہم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہمیں کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا ہے، کافر کا خالق بھی وہی ہے، مشرک کا خالق بھی وہی ہے، یہود و نصارہ کا خالق بھی وہی ہے۔ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین، یعنی مشرکین بھی نہیں چاہتے کیا، ان ينزل علیکم، نازل کیا جائے، علیکم ہمیں اللہ فرما رہا ہے، علیکم تمہارے اوپر، من خیرن کوئی بھی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو۔ کافر و مشرک یہود و نصارہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ اب بتائیں، یہ اللہ فرما رہا ہے، کبھی بھی کافر مسلمان کے لیے ایمان ایسی ایک چیز ہے، ایمان اور اسلام کی ترتیب ایسی ہے، وہ ہم سے خوفزدہ ہیں۔ رات دن کی نمازیں، صبح و شام کے اندر اذانیں، اس کی اقامتیں، جہاد کی جو طریقہ کار ہے وہ، اور تربیت و تعلیم، تہذیب و ثقافت، اور یہ سارا کچھ اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے، وہ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر خیر نازل کی جائے، کوئی خیر، اور وہ بھی کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مختص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت ہی فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، اللہ فضل عظیم والا ہے۔ آپ مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خیر نصیب فرمائے جس کا یہاں ذکر ہے، اور اپنے کرم سے ہم نے بھی کلام پڑھا، ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دے۔ اس قرآن پاک کے توسل سے جیسے اس نے ہمیں توفیق دی، آج ہمیں اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پاک رب، ہمارا ارحم الراحمین، خوبصورت ناموں والا، ساری کائنات کا خالق، ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دے۔ یا اللہ ہم نے ذکر کیا، ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما۔ یا اللہ جو قرآن مجید میں تو نے ذکر کیا، ہم سب کو نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے، اور بالیقین جب وہ مانگنے کی قوت دیتا ہے تو عطا بھی فرماتا ہے۔ جب وہ مانگنے کی قوت دیتا ہے اندر سے، حضرت علی پاک نے فرمایا میں رب سے کیسے مانگوں؟ حضور نے فرمایا یقین سے مانگو۔ میں کیسے مانگوں؟ فرمایا یقین سے مانگو، اللہ سے یقین سے مانگو۔ اسی آیت کو کھول کے پھر اکیلے بیٹھ کے تلاوت کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر گڑ گڑا کے رب سے مانگیں، تہجد کے وقت مانگیں۔ جب بھی قرآن کی ایسی آیت آتی ہے، خطاب ہم سے ہوتا ہے، ہم سے ہمارا رب بات کر رہا تھا، فوراً ایکٹیو ہو جائیں کہ ہمارا رب ہم سے اب تعلق اس نے خود جوڑا ہے، وہ مقام آ گیا ہے۔ تو اس آیت میں اب آگے بتایا جا رہا ہے، اصل میں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کچھ آیاتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ کیا ہوئی ہیں؟ کچھ کے صرف احکام منسوخ ہوئے ہیں، کیا؟ تلاوت باقی ہے۔ قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن کے احکام تو منسوخ ہو گئے ہیں، وہ احکام اب جاری نہیں ہوگے۔ پہلے زانی اور مرد عورت کو قید کیا جاتا، ساری زندگی وہ گھر میں رہیں، تو اب ایسا نہیں، اب اس کی سزا اور ہے۔ قرآن مجید میں ایسے ہے، اس آیت کا ذکر ہے، اس کی تلاوت کریں گے ثواب ملے گا، تلاوت باقی ہے، اس سے جو حکمتیں لینا چاہیں لیں، اس سے دم ملیں، اس سے فیوز ملے، انوار باقی ہیں، لیکن اس کا حق باقی نہیں ہے، اور حکم نے آ کے اسے منسوخ کر دیا نا۔ کیا کر دیا؟ اسی طرح بڑی آیت ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ سیدنا علی پاک ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عالم گفتگو کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھے قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، گربان سے پکڑ کے حضرت علی نے نیچے اتار دیا۔ آپ نے فرمایا تو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، لوگ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ عام ہے، آج کل معلوم ہی نہیں ہوتا۔ منسوخ آیت سے استدلال کر کے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے، منسوخ آیت سے استدلال کر کے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور لوگوں کے علمی اور دیگر چیزوں سے۔ قرآن کی آیات میں ناسخ و منسوخ کا علم ضروری ہے اس عالم کے لیے، جب وہ بیان کرے تو اس آیت کو دیکھ کے آئے کہ کہیں منسوخ تو نہیں ہے، تو ناسخ و منسوخ کو بتائیں۔ انشاءاللہ آئیں گی تو ہم بتائیں گے کہ آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آئیں گے، انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو ہمارا قرآن پاک سے رشتہ ہے، اللہ مزید مضبوط فرمائے۔ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ دیکھیں آج آپ کے ایک چیز علم میں آ گئی کہ قرآن کی آیت منسوخ بھی ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ وہ کہے جی رب کا حکم منسوخ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہر لمحے ایک چیز کو ناسخ کرتا ہے، دوسرے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ مطلب جو پہلے گھنٹہ تھا اس کو منسوخ کیا، دوسرا لایا، اس کی حکمتیں ہیں۔ اور رات کو لاگو کرتا ہے، پہلے جب رات آتی ہے تو صبح کو لاتا ہے، صبح ناسخ ہوتا ہے، رات منسوخ کر دیتا ہے۔ رات منسوخ ہوتی ہے تو ایک دن صبح نکل آتی ہے، اور اسی طرح اس کی ساری کائنات میں یہ طریقہ کار چلا ہوا ہے۔ وہ ہر لمحے کائنات میں ایک چیز کو منسوخ کرتا ہے، دوسری اس کی جگہ پہ لاتا ہے، یہی اس کی حکمت ہے، اور یہ کائنات اسی طرح چل رہی ہے، کائنات کا حسن اس میں ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کی چند ایسی آیات جو صحابہ پڑھتے تھے، اللہ نے اس کا حکم بھی منسوخ کیا، اس کی تلاوت بھی منسوخ کر دی۔ کیا؟ اب یہ حدیث پاک دلائل النبوہ میں موجود ہے۔ ایک صحابی نا تہجد کے وقت قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے الحمد شریف کے بعد، ایک رات تہجد کے وقت اٹھے تو پڑھا، وہ آیت آئی نہیں، بڑا غور و فکر کیا، ایک لفظ بھی نہیں آیا، ایک حرف بھی نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو اور صحابہ سے پوچھا، وہ آیت ہی پڑھتے تھے، وہ پڑھنا چاہے اس کو بھی۔
تیسرے سے پوچھا، اس کو بھی نہیں، وہ بھی یار کاغذ پہ لکھی تھی پٹے، وہ جس چمڑے پہ یا کسی پتے پہ، وہ لاؤ، وہ لائے تو وہاں بھی مٹ گئی۔ نے کہا ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اللہ کا کلام تھا، آیت تھی، وہ ہم پڑھتے تھے، بڑی رات کو تہجد کے وقت پڑھتے تھے، وہ آیت آج نہ کاغذوں پہ مل رہی ہے نہ ہمیں ذہن میں آ رہی ہے، سب کو ہی بھول گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اس آیت کو رات کو منسوخ کر دیا ہے، اب وہ آیت کسی کے ذہن میں آ سکتی نہیں۔ وہ اپنی قدرت بھی دکھانا چاہتا ہے کہ یہ کلام تمہارا کمال نہیں ہے، میں رب کریم کا کمال ہے، میں نے تمہیں ناسخ و منسوخ کر کے وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے رحمت تھی، وہ سارے کا سارا کلام تمہیں عطا فرما دیا۔ تو اس آیت میں وہ بتایا جا رہا ہے ناسخ و منسوخ۔ آج ہمارے علم میں آیا کہ عالم کے لیے درس قرآن کے ترجمہ پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ آیت کا جانے کہ یہ آیت منسوخ کیوں ہوئی، اس کا ناسخ ہے یا نہیں ہے، اس کا ناسخ کون سی آیت ہے، کون سی آیت آئی، یہ آیت ابھی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس میں حکم کو ہم نکال نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا، سبحان اللہ، ننسخ یہاں ہمارا سبق نمبر 12 ہے کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں، جب کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں، نسیان سے بنا ہے ننسیہ، یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، ناتی بخیر منہا او مثلیہا، فرمائے ہم قادر ہیں، ہم ناتی ہم لاتے ہیں بخیر منہا اس آیت سے بہتر آیت، او مثلیہا یا اس کی مثل لاتے ہیں، ہم قادر ہیں، ہم اسے منسوخ کر دیتے ہیں، ذہن سے بھلا دیتے ہیں، اور ننسیہا یا تو ہم بھلوا دیتے ہیں، اگر نہیں بھلواتے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کو ہم صرف تلاوت اس کی حکم منسوخ کر دیتے ہیں، تلاوت برقرار رکھتے ہیں، اس سے بہتر آیت لاتے ہیں جو تمہارے معاشرے کے لیے، تمہاری عدالت کے لیے، تمہاری فیملیز کے لیے، تمہارے انفرادی لوگوں کے لیے، اجتماعی لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے وہ آیت بہتر ہی بہتر ہوتی ہے، یا ہم اسی کی مثل اور لاتے ہیں، ہم قادر ہیں۔ وہ اس وقت جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع خیبر میں حرام فرمایا، متع خیبر میں حرام فرمایا، جب حنین میں آئے تو وہاں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی اختیار تھا یہاں، تو جب حنین میں آئے تو پھر وہاں عرب کے لوگ تھے اور مسائل بنے، تو حضور نے پھر کچھ دیر کے لیے اس کو حلال قرار دے دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے متع کو حرام فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ پہلے والا منسوخ ہوا، پھر حضور کا حکم آیا تو پہلے والا جو منسوخ تھا یہ وہ والا ناسخ بنا اس کے لیے، پھر وہ حکم جاری ہو گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منسوخ کر دیا۔ یہ شریعت حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی پیاری آیت ہے، اللہ اکبر۔ اے مخاطب، ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، آپ ذرا غور کریں، اللہ ہم میں سے ہر فرد، ایک تو ہوتا ہے جمع کر کے بات کرنا، الگ الگ، فرمایا کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں تو ہر چیز پہ قادر ہے اور مانتے بھی ہیں، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یا اللہ یہ تیری عطا ہے کہ تو نے ہمیں اپنی توحید کی لذت عطا فرمائی، معبود حق ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم جانتے ہیں تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ناسخ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تیرے منسوخ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ ہے ہمارے پیار بھرا جملہ ہمارے پاک مالک کا، سبحان اللہ، کہ فرما رہے کیا تو نہیں جانتا، کس قدر خوبصورت کلمہ ہے، کیا تو نہیں جانتا، بے شک ہم جانتے ہیں، ہمارا پاک رب تو پھر ہمارا پاک رب ہے نا، کہ جس نے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں کسی وسائل سے ایمان عطا فرما دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے اور حضور کے توسل سے اور صحابہ کے وسیلہ سے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر علماء، اور پھر یہاں تک کہ آج 14 صدیوں کے بعد ہم قرآن مجید کی وہی لذت لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو 14 صدیوں پہلے ہمارے پاک رسول، پاک نبی، پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے صحابہ کو اور پھر اس فیض کو بانٹا۔ اس آیت مقدسہ میں الحمدللہ آج بڑی، اس آیت کو پڑھیں جی، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ ہم مل کے پڑھ بھی لیتے ہیں، برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔